something that people are not comfortable with اور آپ ان سے پوچھی جا رہے ہیں وہ چیزیں, یہ ایموشنل باؤنڈری کی وائلیشن ہوگی. کچھ ایموشنل باؤنڈری کی وائلیشنز یہ ہیں کہ ڈسمسنگ اینڈ کریٹیسائزنگ فیلنگس. اکثر ہم اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہیں تو ڈسمس ہو جاتی ہیں یا کریٹیسائز کرتے ہیں لوگ بائی اگنورنگ دیم اور ٹیلنگ دیم کہ اٹس آل جسٹ ان یور ہیڈ, ویسے ہی سوچ رہے ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے, تم نے بہت ہی یعنی کہ اس کو بڑھا کے بتایا ہے, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. asking questions that are not appropriate for the relationship. for example, ابھی آپ کسی سے ملے ہیں for the first time اور آپ ان سے پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کس طرح کے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ are you married, do you have kids, if they say کہ no I don't have kids, پھر پوچھنا why don't you have kids, اس ٹائپ کی چیزیں کرنا. تو یہ ساری ایموشنل باؤنڈری کی وائلیشن میں آئے گا کہ یو آر آسکنگ inappropriate questions. ابھی یہ سوال پوچھنے والے نہیں ہے, یو ڈونٹ نو دیٹ پرسن اتنے پرسنل لیول پہ, تو آپ ان سے ایسے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. اس ٹائپ کے سوال فرسٹ میٹنگ میں تو نہیں پوچھے جاتے. ونس یو ہیو نون سم ون فار لانگ ٹائم, اس کے بعد جا کے اس طرح کی ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں نا. یا ریلیشن شپ کوئی پوچھ رہے ہیں کہ آر یو سنگل, آر یو میرڈ, کس ریلیشن شپ میں ہے. اچھا, جب آپ کسی کو جانتے بھی ہیں نا, اس دوران بھی ایموشنل باؤنڈری بریچ ہو سکتی ہے. اس طرح کہ فار ایگزامپل کوئی بہت پورا دن کام کر کے گھر آیا ہے اور گھر میں آپ اپنے مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے, اور آپ ان کی نہیں سن رہے ہیں, اپنی سنائی جا رہے ہیں ان کو, تو یہ بھی ایموشنل باؤنڈری کی وائلیشن ہوگی. اس کے علاوہ ریڈنگ اور گوئنگ تھرو پرسنل اینڈ ایموشنل انفارمیشن. کسی کی ڈائری پڑھی ہو, کسی کے گھر جاتے ہیں آپ, سم ون رائٹس دیئر ڈائری, کھول کے پڑھنا, یا پکچرز دیکھنا شروع کر دینا, کسی کی البم پڑھی ہے وداؤٹ آسکنگ. فار ایگزامپل آپ کسی کو پکڑاتے ہیں فون کے, جسٹ لک ایٹ دس پرٹیکولر پکچر, سوائپ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹو لک ایٹ آل دا ریسٹ آف دا پکچرز. یہ باؤنڈری وائلیشن ہے. اچھا, آسکنگ پیپل ٹو جسٹیفائی دیئر فیلنگس, کیونکہ آپ پہلے ان کی بات سن نہیں رہے ہیں نا کمپلیٹلی. ابھی انہوں نے اپنی سائڈ آف اسٹوری بتائی ہے, لیکن آپ ان کو پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی کرو کہ یہ ہوا بھی تھا, یا آر یو ایکچولی فیلنگ دس وے, یا یہ اس طرح کی بات. پہلے آپ ان کی بات سن لیں پوری طرح, ابزارو کر کے, اینڈ دین اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ آئی تھنک دیٹ شاید یہ ہو سکتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اچھا, اس کے بعد assuming we know how other people feel. اکثر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے اور ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ آئی ایم فیلنگ دس وے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں آئی نو ہاؤ یو فیل بیکاز آئی ہیو بین تھرو دس پرٹیکولر تھنگ, اپنی پھر اسٹوری لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم اپنا پورا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک ہر کوئی کرتا ہے یہ باؤنڈری, تو ہر کوئی بریچ کرتا ہے بیکاز پیپل آر ناٹ اویئر آف باؤنڈریز. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور ہم بہت ہی کوئی مشکل بات کر رہے ہیں کسی سے, اور ہمیں وہ اپنی سٹوری سنانا شروع ہو گئی اور ہماری بات بیچ میں رہ گئی ہے, اور ہم ان کو اب دلاسا دینا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایموشنل باؤنڈری کی یہ بریچ کر رہے ہیں, ایموشنل باؤنڈری وائلیشن ہے ایموشنل باؤنڈری کی. اچھا, ٹیلنگ ادر پیپل ہاؤ دے فیل, کہ یو ڈونٹ فیل دس وے, یو آر ایکچولی فیلنگ دس وے. مے بی وہ واقعی دوسری طرح فیل کر رہے ہیں اور آپ کی ازمپشن غلط ہو سکتی ہے. تو اس لیے پہلے کمپلیٹ انفارمیشن لینا, پورا اسٹوری لینا ان سے, اینڈ دین کوئی ازمپشنس بنانا. ویسے بھی پہلی میٹنگ میں یا پہلی کانورسیشن میں ازمپشنس بنانا ٹھیک نہیں ہوتا, کہ پہلے سے ایزیوم کر لینا کہ بندہ ایسا ہے, پھر ہمارے بیہیویئرس بھی ویسے ہو جاتے ہیں. اب ہم کسی سے ملتے ہیں اینڈ جسٹ بائی دا لک آف دیم ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, تو ہم شاید اس سے اس طریقے سے بات نہ کریں. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ واقعی بہت پڑھا لکھا ہو, بٹ مے بی دے ور رننگ سم ایرنڈس, تو نہیں انہوں نے اس طرح کپڑے پہنے سے گھر کے کپڑوں میں آ گئے. تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ان کو ڈسکریمنیٹ کریں یا ڈفرینشیٹ کریں ان کے ساتھ. اچھا, ایموشنلی ڈمپنگ آن پیپل وداؤٹ دیئر پرمیشن, اس کی ہم بات کر چکے ہیں. شیئرنگ اناپروپریٹ ایموشنل انفارمیشن ود یور چلڈرن, اپنے جو مسئلے مسائل ہیں, میرٹل ریلیشن جو اپنے مسئلے مسائل ہیں, بچوں کو کہنا, بچوں کو میڈیٹر بنا دینا کہ ابو کو جا کے یہ کہو, یہاں پہ یہ کہنا کہ ابو کو جا کے میرا یہ میسج پاس آن کر دو, اور ابو کہہ رہے ہیں کہ امی کو یہ پاس آن کر دو میسج, کیونکہ دیر آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں وہ, تو بیچ میں آپ کو میسنجر بنا دیے اور اپنی ساری فیلنگز آپ پہ ڈمپ کر دی ہیں, بچوں پہ ڈمپ کر دی ہیں. ابھی بچے انوسینٹ سے ہوتے ہیں, دے ڈونٹ نیڈ ٹو نو آل آف دیز تھنگس. ایڈلٹس شوڈ ورک اٹ آؤٹ دیم سیلوز, رائٹ, لیکن بچوں کو بیچ میں لے آتے ہیں, اور اس وجہ سے بچے ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹراما سے گزرتے ہیں. تو یہ بچوں کی ایموشنل باؤنڈری بریچ ہو رہی ہے. ٹائم باؤنڈریز, کسی کے ٹائم زیادہ نہ لینا, یا پھر آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے کہ میں اس ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا, تو پھر اس ٹائم پہ پہنچ جانا, ان کو ویٹ نہ کرانا, پنکچوئل ہونا. یہ باؤنڈری کی وائلیشن ہے کہ آپ گھر آئے ہو اینڈ رات دیر تک بیٹھے رہو, 12 بجے تک,
کسی کو اناپروپریٹ ٹائم پہ کال کرنا یہ ٹائم باؤنڈری کی وائلیشن ہے کہ رات کو 2 بجے کال کر دیا اور پھر جب وہ اٹھ گیا اور پھر کہنا کہ وہ سو تو نہیں رہے تھے, تو یہ ٹائم باؤنڈری کی وائلیشن ہے. اینڈ اس میں یہ ہے کہ سیٹنگ ٹائم باؤنڈریز مینس انڈرسٹینڈنگ یور پرائورٹیز, اپنی پرائورٹی پہلے رکھنا, اپنی چیزوں کو پرائورٹی زیادہ دینا اور اوور کمٹ نہیں کرنا. جب آپ کے پاس اگر بہت ساری چیزیں ہیں پورے دن میں کرنے میں تو ضروری نہیں ہے آپ کسی کو ٹائم دیں کہ ہاں میں ضرور آپ سے ملوں گا, بیکاز ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے بزی ہو جائیں آپ ان سے نہ مل پائیں. تو آپ ان کو سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں, آج جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ میرے پلان میں نہیں ہے یہ ملنا, میرا بہت ہی یعنی کہ بزی اسکیجول ہے, تو آئی فائنڈ ٹائم, پھر آپ سے ملوں گا. تو کسی کو ٹائم دے کے پھر ٹائم نہ دینا یہ غلط بات ہوگی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ہیلدی ٹائم باؤنڈریز کیسی ہیں کہ آئی کانٹ کم ٹو دا ایونٹ دس ویکینڈ, آئی کین اونلی اسٹے فار این آور. اب آپ کسی کے پاس چلے گئے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں اس سے زیادہ دیر نہیں رک سکتا, اور پھر اس سے زیادہ دیر نہ رکیں, چلے جائیں. پھر آپ نے اگر 1 گھنٹے کا کہا ہے پھر 1 گھنٹے کے بعد چلے جائیں. ڈو یو ہیو ٹائم ٹو چیٹ ٹوڈے؟ I would love to help, but I would be overcommitting myself. Is there another time? We have family time on Sunday, so we won't make it. اکثر ہوتا ہے کہ سنڈیز کو ہم کہتے ہیں کہ نہ کوئی اس طرح ہم سے ملنے آئے because it's our time. تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ آج ہمارا فیملی کے ساتھ وقت ہے تو میں آپ سے نہیں مل سکتا, یا آپ میرے گھر نہ ہو, ہم کسی اور دن مل لیں گے, ضرور ٹائم نکال کے ملیں گے. برا نہ منانا اس چیز کا, اس ٹائپ کی چیزیں کرنا. اس میں ساری چیزیں جب ہم باؤنڈری بتا رہے ہیں کسی کو تو ہم رسپیکٹفل ہو کے بتا رہے ہیں, ہم ڈسرسپیکٹفل نہیں ہو رہے, ہم رسپیکٹفلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ میں ہیلپ کرنا چاہوں گا. ہم کہہ رہے ہیں ان کو رسپیکٹفلی کہ آئی ووڈ لو ٹو ہیلپ, لیکن میں اوور کمٹ کر رہا ہوں, میں شاید نہ کر پاؤں, تو اس لیے کسی اور دن کر لیتے ہیں. انٹلیکچوئل باؤنڈریز, کریڈٹ نہ لینا, کسی اور کے کام کا کریڈٹ خود لے لینا, یہ وائلیشن ہوگی نا. آئیڈیا کسی اور کا تھا, ہم نے اپنا ایز پریزنٹ کر دی کسی کو آگے آئیڈیا. Intellectual boundaries refer to your thoughts, ideas and curiosity. Healthy intellectual boundaries include respect for the ideas of other people. Everyone's entitled to their opinion. تو کسی کو کہنا کہ تمہارا opinion غلط ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں, یہ غلط ہے بات. وہ اپنا opinion کسی اور وجہ سے لے کے آ رہے ہوں گے تو پہلے ان کا opinion سن لیں, اور آپ اپنا opinion present کر سکتے ہیں کہ I respect your opinion but I think otherwise. نہ کہ کہنا کہ تم غلط ہو. Healthy intellectual boundaries also mean considering whether or not it is a good time to talk about something. یہ چیز تو خیر ساری باؤنڈریز میں آ رہی ہے کہ whether or not it is a good time, context, situation ایسی ہے بات کرنے والی ہے نہیں ہے. اب آپ کسی فنکشن پہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنا بزنس ڈسکس کرنا شروع کر دیں, اپنی پڑھائی ڈسکس کرنا شروع کر دیں, instead of enjoying the function. I know we disagree but I won't let you belittle me like that. اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز میں بتا رہے ہوتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو تو اگلا بندہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے نہیں تم غلط ہو, تمہیں ٹھیک نہیں پتہ ہے, میں اس چیز کا ایکسپرٹ ہوں یا میں اس فیلڈ میں ہوں, اس ٹائپ کی باتیں. تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ مجھے سمجھا سکتے ہو بٹ اس طرح مجھے ڈیگریڈ نہیں کرنا. I would love to talk about this more but I don't think talking about it during Thanksgiving dinner is the best time. کہ ابھی فیملی ٹائم ہے, فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, تو ابھی ہم بیٹھ کے کیوں اس طرح بزنس ڈسکس کریں, کوئی اور چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں.
when we talk about this, we don't get very far. I think it is a good idea to avoid the conversation right now. I can respect that we have different opinions on this. بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا ہی اوپینین ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, دوسروں کا اوپینین بھی میٹر کرتا ہے اور وہ ہم سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کروشل کانورسیشن میں تبھی آتے ہیں نا جب ہمارا اوپینین اپوزنگ اوپینینز ہیں, اسٹیکس بہت ہائی ہیں, ایموشنز بہت ہائی ہیں, تب ہم کروشل کانورسیشن کر رہے ہوتے ہیں. تب یہ سینٹینس یوز کر سکتے ہیں, آئی کین ریسپیکٹ دیٹ وی ہیو ڈفرینٹ اوپینینز, یا یہ پہلی سیکنڈ لاسٹ جو ہے, دس از سیف ایگزٹ. I don't feel like it's a good idea to avoid the conversation right now because ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں پہنچتے نہیں ہیں. Material boundaries, ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں کوئی یوز کر لے وداؤٹ our permission, گاڑی کوئی لے جائے ہماری, ہمارا فون کوئی یوز کر لے, لیپ ٹاپ یوز کر لے, ہماری جویلری یوز کر لے, ہم سے پوچھے بغیر اگر کوئی ہمارے کپڑے لے جائے اور پہن لے اور پھر خراب کر کے لے آئے واپس, تو یہ مٹیریل باؤنڈری کی وائلیشن ہے. پاسبلٹی اکثر ایسے ہوتا ہے, ہم کسی کو الاؤ کر دیتے ہیں, ایک دفعہ کسی نے کیا ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے پھر ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی کرتے جاتے ہیں. تو اس لیے پہلی دفعہ جو بریچ ہو باؤنڈری اسی وقت اسرٹ کرنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, میری چیز ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کوئی میری چیز کو استعمال کرے. ایموشنل باؤنڈری ہی بریچ ہو رہی ہے یہ, اور ٹائم باؤنڈری بھی, کہ اتنا ٹائم لے رہے ہیں آپ کا پوچھے بغیر, تو اسرٹ کر دینا چاہیے ان کو کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یا ابھی میں خود بہتر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, تو بہتر ہے آپ پروفیشنل ہیلپ لے لیں میری ہیلپ کے بجائے. کیونکہ وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, ہم جس طرح ان کو جو کہیں گے وہ ہمارے ساتھ اسی طرح کا بیہیویئر کریں گے. تو اگر ہم ان کو الاؤ کر رہے ہیں تو وہ کریں گے یہ چیز, اگر ہم ان کو الاؤ نہیں کر رہے تو وہ نہیں کریں گے. آئی کانٹ لینڈ مائی کار, آئی ایم دا اونلی پرسن آن دا انشورنس, وی کانٹ گیو اینی مور منی, وی وڈ بی ہیپی ٹو ہیلپ ان another way. Sure, I'm happy to share my dress with you, just a heads up, I do need it back by Friday. آپ کی بیٹی یہ کہہ سکتی تھی کہ میں ڈریس تو آپ کو دے دیتی ہوں لیکن پھر مجھے فرائیڈے تک واپس چاہیے کیونکہ میں نے بھی پہننا ہے. پھر اس چیز میں پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ پہلے سے ان کو ایکسیس ہی نہ دیں پھر چیز کا. یہ اسٹیٹمنٹ تو پہ کام نہیں کرے گی بیکاز اٹس فالنگ آن ڈیف ایئرس. بتائی جا رہے پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا, تو بہتر یہ ہے کہ پھر آپ ڈسٹینس کر لیں, ایکسیس ہی نہ دیں ان کو اس چیز سے. The more we set boundaries, the more we recognize them. In setting boundaries, we help people show up for us and we also become better showing up for them. اور ہم ان کو بتا دیں گے کہ پھر اگر باؤنڈری کی وائلیشن ہوگی تو پھر ہمارے ریلیشن شپ پہ اسٹرین پڑے گا, ریلیشن شپ خراب ہو سکتا ہے, فرینڈ شپ خراب ہو سکتی ہے. تو میں آپ کو پہلے سے ہی بتا رہا ہوں یہ میری باؤنڈریز ہیں, ان کو بریچ نہیں کرنا. ان کو بریچ کریں گے تو پھر کانسیکوینسز ہوں گے, اور اس ٹائم پہ پھر اوفینڈ نہیں ہونا آپ نے, کیونکہ میں آپ کو پہلے سے ہی بتا رہا ہوں یہ میری باؤنڈری ہے. تو اس لیے اسٹارٹنگ سے ہی باؤنڈری سیٹ کر لینا بہتر ہوتا ہے, بجائے کہ وہ کنٹینیوسلی بریچ کر ہی جا رہے ہو پھر اس کے بعد جا کے سیٹ کرنا. کیونکہ پھر جب اس ٹائم پہ کنفرنٹ کریں گے تو وہ آپ سے وہ برا بنائیں گے, وہ آپ کو کہیں گے پہلے تو کرتے رہے ہو تو اب کیوں نہیں الاؤ کر رہے مجھے. تو اس لیے ڈے 1 سے اسٹارٹ کر دینا کہ یہ باؤنڈریز ہیں, کہ آپ ان کے لیے وہاں پہ ہوں گے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے, یو ول بی دیئر فار دیم. پھر آپ ان کو بتا دیں گے نا کہ اس ٹائم پہ میں ایکچولی میں اویلیبل ہوں گا. ایموشنل باؤنڈری کہ آپ جب ان کو کہہ دیں گے کہ ابھی ایموشنلی اویلیبل نہیں ہوں بٹ جب میں ہوں گا تو آئی ٹاک ٹو یو, تو پھر آپ ایکچولی میں ان کی ہیلپ کر سکیں گے, بجائے کہ ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے اور پھر ان کی ہیلپ کریں, مزید پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے, ایڈوائس اس ٹائم پہ غلط دے سکتے ہیں ان کو. تو اس لیے پہلے خود پریزنٹ ہونا ضروری ہے, خود مائنڈفل ہونا ضروری ہے, اور پھر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں, خدارا ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے.
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।